صفحہ نمبر 210، پیج 210، غزوہ بدر پر دوبارہ نظر، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔ سادہ واقعات بیان کرنے کے بعد اب وقت آیا ہے کہ محققانہ طور سے اس بات پر بحث کی جائے کہ غزوہ بدر کا مقصد، جیسا کہ عام مورخین نے بیان کیا ہے، کاروان تجارت کو لوٹنا تھا یا قریش کے حملہ کا دفاع تھا۔ میں اس بات سے خوب واقف ہوں کہ تاریخ اور محکمہ عدالت میں فرق ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیان مقدمہ دیوانی یا فوجداری کے فیصلہ لکھنے سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے، فیصلہ نویسی نہیں، لیکن موقع ایسا آ پڑا ہے کہ ایک واقعہ تاریخی نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اس لیے مجھ کو اپنے مقصد سے ہٹ کر فصل مقدمہ کا قلم ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ اس بات کا مجھ کو مطلق خوف نہیں کہ اس فیصلہ میں عام مورخین اور ارباب سیر میرے حریف مقابل ہیں۔ نہایت جلد نظر آ جائے گا کہ حق اکیلا تمام دنیا پر فتح پا سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کے اچھی طرح پیش نظر رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری تحقیقات کی روح سے واقعہ کی اصل صورت کیا تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرمی کے قتل نے تمام مکہ کو جوش انتقام سے لبریز کر دیا تھا، اور اس سلسلہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی پیش آ گئیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے پرحذر رہتے تھے، اور جیسا کہ ایسی حالتوں میں عام قاعدہ ہے، غلط خبریں خود بخود مشہور ہو کر پھیل جاتی ہیں۔ اسی اثناء میں ابو سفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا، اور ابھی وہ شام میں تھا کہ یہ خبر وہاں مشہور ہو گئی کہ مسلمان قافلہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے وہیں سے مکہ کو آدمی دوڑایا کہ قریش کو خبر ہو جائے۔ قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس بحث کے فیصلے سے سب سے پہلے ان واقعات کو یکجا لکھ دینا چاہیے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے، تاکہ وہ انفصال بحث میں اصول موضوع کے طور پر کام آئیں۔ وہ یہ ہے، قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابلہ میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ کتب حدیث میں صحت کے لحاظ سے باہم جو فرق مراتب ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس قدر عموماً مسلم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ قریش بڑی تیاری کے ساتھ مکہ نکلے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ان کا استمزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آمادگی ظاہر کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی مرضی دریافت کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سعد رضی اللہ یا اور کوئی معزز انصاری اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ خدا کی قسم، اگر آپ حکم دیں تو ہم آگ اور سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ صحابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شرکت سے ہچکچاتے تھے، چنانچہ خود قرآن مجید میں تصریح ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں کا ایک گروہ قطعاً ناخوش تھا۔ عموماً
ارباب سیر اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی رضامندی پر جو خاص طور پر دریافت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے مکہ میں جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف یہ اقرار کیا تھا کہ جب کوئی دشمن خود مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو انصار مقابلہ کریں گے، یہ اقرار نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی لڑیں گے۔ ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث یہ ہے کہ یہ واقعات کہاں پیش آئے۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ مدینہ سے جب آپ نکلے تو صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود تھا۔ 2-4 منزل چل کر معلوم ہوا کہ قریش فوجیں لیے چلے آتے ہیں۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا کہ ان کا عندیہ دریافت فرمائیں۔ آگے کے واقعات یہیں پیش آئے، لیکن کتب سیر، تاریخ اور دیگر تمام شہادتوں سے بلا تر ایک اور چیز ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن جس کے آگے ہم سب کو گردن جھکا دینی چاہیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ خَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ جس طرح تجھ کو تیرے خدا نے تیرے گھر سے حق پر نکالا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ لوگ حق کے ظاہر ہوئے پیچھے تجھ سے حق بات میں جھگڑا کرتے تھے، گویا کہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں اور موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ خدا تم سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے گی، اور تم یہ چاہتے تھے کہ بے کھٹکے والی جماعت تم کو ہاتھ آئے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک خاص نظر ہے غزوہ بدر پر جو بیان کی گئی ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ اس کے بعد بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔